میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غلط کر رہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں پاکستان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کون؟ میں کسی بھائی کو بھول ہے آپ کی دم پر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے اور اپنے بہت زیادہ حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بیسیکلی میں بہت زیادہ اصرار کے ساتھ زیادہ وقت کے بعد بنا رہی ہوں، اور جس پر بنا رہی ہوں وہ اس قوم کی بیٹی ہے، پاکستان کی بچی ہے اور جنت کا پھول ہے۔ جی ہاں، میں کنزہ سلیم کے بارے میں بات کروں گی آج۔ کافی زیادہ نیوز چینلز پر آپ نے سرچنگ کی ہوگی، آپ نے کافی خبریں پڑھ چکے ہوں گے، بہت زیادہ بڑے بڑے چینلز پر پبلش کیا گیا اس نیوز کو۔ اس کے علاوہ کافی وائرالٹی بھی مل گئی سب کو۔ میں نہیں جانتی، میں کسی پر بات نہیں کروں گی، میں کسی بڑے یوٹیوبر کی بات نہیں کروں گی، اپنی بات کروں گی، اور میں اپنے دلائل، اپنے حقائق اور اپنی باتیں آپ تک پہنچاؤں گی۔ سب سے پہلے مجھے جہاں جہاں سے بھی سنا جا رہا ہے، جہاں جہاں سے بھی مجھے دیکھا جا رہا ہے، میری تمام یوٹیوب فیملی اور تمام ناظرین جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں سے بھی مجھے سنا جا رہا ہے، میری ان سب کے لیے تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ کے بغیر، آپ کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں کسی بہن کا قصور نہیں نکال رہی، میں کسی بھائی کو غلط نہیں کہہ رہی، میں کسی اپنی بہن کو غلط نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے؟ میں بات کروں گی ہمارے پورے معاشرے کی، اور جس ملک میں رہتی ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں پاکستان میں رہتی ہوں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ایسے واقعات جو نظروں سے گزر رہے ہیں، کون شامل ہے اس میں؟ ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ادارہ ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ہم اپنے بچیوں کو کالجز بھیجتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیز بھیجتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ بیٹا آپ نے لمٹس میں رہنا ہے، اور جو بھی آپ کو کوئی بات کہی الٹی سیدھی تو اس سے بات ہی نہیں کرنی، اس آرام سے سائڈ پہ ہو جانا ہے بس۔ ہمارے پیرنٹس ہمیں بہت زیادہ ایڈوائسز کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں بہت زیادہ۔ ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمیں یہ درس دے کر گئے کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنا ہے، بھائی چارے کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ حفاظت ہو رہی ہے؟ آئے دن میں جو ہے وہ خبر سن لیتی ہوں کہ یہ واقعہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کالج میں یہ ہو گیا، یونیورسٹی میں یہ ہو گیا۔ ہمارا ادارہ محفوظ نہیں ہے، ادارے میں بچیاں محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ ایک لڑکی ہوتے ہوئے میں آپ سب سے یہ کہہ رہی ہوں، میری اپیل ہے مریم نواز صاحبہ سے، آپ تمام بچوں کے لیے اسکوٹیز فراہم کر رہے ہو، آپ اسکالرشپس دے رہے ہو، تمام اسکیمز کی اوپننگ کر رہے ہو، تمام بچیوں کو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں، بچیوں کو تمام اس طرح کی۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ کو نہیں دینی چاہیے یا آپ کو بند کر دینی چاہیے، اسکوٹیز، اسکالرشپ سب کچھ بند کر دینا چاہیے۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں یہ درخواست کرتی ہوں، میری عرض سنیں، وہ جہاں بھی ہیں وہ میری آواز سنیں کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ سب دینے سے پہلے ایک بچی کی عزت کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ یہ سب تو بات کی باتیں ہیں نا، اسکوٹیز دے رہے ہو آپ اسکالرشپس دے رہے ہو، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن کیا میری بات کا آپ جواب دیجیے، کیا یہ سب دینے سے پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ تمام بچیوں کے لیے اداروں میں حفاظتی اقدامات کی اٹھائے جائیں، کوئی سسٹم ایسا متعارف کروایا جائے کہ جس سے بچیوں کی عزت محفوظ رہے؟ نہیں، ہوا ہی نہیں۔
اور میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. آج بچی باہر جا رہی ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. ادارے کے باہر کھڑا ہوا گارڈ، وہ گارڈ جو ہم حفاظت کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے کی حفاظت کرے گا، ہمارے ادارے میں موجود بچیوں کی حفاظت کرے گا، ادارے میں موجود ہر چیز کی نگرانی کرے گا. اگر وہ گارڈ ہی اس گھنونی حرکت پر اتر آئے تو میں کس کو غلط کہا جائے؟ میں کسی سے امید ہی کی توقع ہی نہیں رکھ سکتی کہ ہماری عزت محفوظ ہے. ایک بات کہوں گی، جس پر گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے، وہی جانتا ہے جس پر گزرتی ہے. اور یہ واقعات ہو رہے ہیں، ڈیلی ہو رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں ہر شہر میں ہو رہے ہیں واقعات. ہمیں نہیں پتہ، ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی انسیڈنٹ کی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، ہم جی دھڑا دھڑ ہم اپنی خبریں چلا رہے ہیں، ہم نیوز چینلز پہ رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں، ہم اپنے چینلز پر اس کو بھرمار کی ہوئی ہے، ہر طرف اس کو پھیلا دیا. بس 2 دن پھیلا لیں گے، 4 دن پھیلا لیں گے، مہینہ لگا لیں میکسیمم. پھر کیا ہوگا؟ آرام سے بیٹھ جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کرے گا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کے سٹیپس نہیں اٹھائے گا. اس کو کہنا چاہیے کون کرے گا؟ کون یہ سب جو سسٹم بہت پاکستان کا خراب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک بچی تو کیا، 2 سال کی چھوٹا بچہ، کیا بچاری بول بھی نہیں سکتی، ابھی ماں کے پیٹ سے باہر ہی نکلتی، اس کے ساتھ زیادتی کے واقعات سن کر زمین نکل جاتی ہے پیروں سے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار میں پاکستان میں رہتی ہوں، میں پاکستان، یہ میرا پاکستان ہے. اور کا اتنا اچھا کالج جس کو مانا جاتا ہے پنجاب کالج، جی بہت بڑا ہے، بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے جہاں پر، وہاں پر یہ واقعات سنتے ہوئے مجھے یہ بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہاں میں اکیلے اس کالج کی بات نہیں کر رہی، میں تمام ہمارے جو پاکستان میں اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کہیں پر بھی آپ چلے جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، آپ سیکیور ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. جو بچی سیکیور ہے بھی نا وہ اپنے ہی دم پر ہوگی، ادروائز کوئی بھی سیکیور نہیں ہے. تو میں ایک بار پھر سے یہ میں اپیل کرتی ہوں، میں تمام جو پاکستان میں بہت بڑے جیسے ہیں سریام ٹیم کے اقرار الحسن صاحب ہیں، وسیم بدامی صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھے سٹیپس لیے ہیں، بہت اچھے، یعنی کہ لڑکیوں کے بچیوں کے لیے بھی سٹیپس لیے ہیں. میں ان کا دل سے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. انہوں نے جہاں پر بھی جو بھی غلط ہو رہا ہوتا ہے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں لازمی. اس کے علاوہ میری پنجاب حکومت سے اپیل ہے کہ خدا را پلیز ایسا سسٹم لے کر آئیے کہ جس سے تمام بچیوں کی عزت محفوظ رہے، تاکہ وہ اپنی تعلیم بغیر کسی فکر کے حاصل کر سکے. انہیں کوئی ڈر نہ ہو کہ جی ہمارا گارڈ ہمارے ساتھ یہ کر لے گا، یا کوئی ٹیچر یا کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے نا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، ہم بہت زیادہ باتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. باتیں تو بہت سی ہیں، کرنے کو تو کر لو، پوری کتاب بھر جائے گی باتیں کرنے سے. لیکن بات یہ ہے کہ جس پہ گزرتی ہے نا، اس بچی کے ساتھ جو ہوا، اس بچی پر جو گزری، وہ وہی جانتی ہے، یا میرا رب جانتا ہے. اس رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. میں نہیں جانتی، آپ نہیں جانتے، پنجاب حکومت نہیں جانتی، کوئی نہیں جانتا. یہ صرف وہ رب جانتا ہے. وہ بچی جنت میں ہے اس وقت، وہ جنت کا پھول ہے. اور جو بھی یہ گھنونی حرکتیں کرتے ہیں وہ اوپر اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو ہوگا وہ میرا رب کرے گا، انشاءاللہ کرے گا. جو بھی جن کو احساس نہیں ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا پاکستان ہے، ہم جس ملک میں رہ کر ہی ہم اتنی گندی حرکتیں کر رہے ہیں،
میں بہت زیادہ میری شرمندگی سے نظریں نیچے ہو جاتی ہیں کہ میرے پاکستان میں رہنے والے وہ بچی نہیں ہے صرف، یہاں پر آئے دن چھوٹے بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں، بزرگ بڑے نوجوان سب اس کی زد میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کی بات نہ مانی جائے تو وہ اس گھناؤنی حرکت پر اتر آتا ہے۔ قتل ہو رہے ہیں، زیادتیاں کی جا رہی ہیں، حق مارے جا رہے ہیں لوگوں کے، کھڑے کھڑے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کون ہیں آپ اور کیوں کر رہے ہیں آپ سب؟ اور آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ کہ ہم یہ سب کریں گے اور ہم یہ سب کر کر ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے؟ بس یہ سب کر کے ہم نے بس اس دنیا میں ہی رہنا ہے؟ بھول ہے آپ کی، ہم نے اس رب کے پاس جا کر جواب دینا ہے۔ اس نے پوچھنا ہے ہم سے، اے میرے بندے، میں نے تمہیں زندگی دی، کہاں گزاری؟ عمر دی، کہاں گزاری؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اس لیے میں بہت زیادہ افسوس سے، مجھے دلی دکھ ہے اس بات کا کہ میرا پاکستان آج اس زد میں ہے کہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی اقدامات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کب ہوگا یہ سب کچھ، اور میں نے جو کہنا تھا بس کہہ دیا۔ باقی میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا مجھے۔ میری ویڈیو جہاں جہاں بھی پہنچی ہے میں ان سب کا ایک بار پھر تھینکس کرتی ہوں، جو مجھے میری سپورٹ کر رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں جس جگہ سے بھی مجھے دیکھا جا رہا ہے، وہ اگر میری بات کو ایگری کرتے ہیں یا اگر میں نے کچھ غلط بولا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں آ کر بتائیے، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پر آپ اگر وزٹ کرتے ہیں تو بہت سارا پیار دیجیے گا، کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ سب تک پہنچائی ہیں، اور انشاءاللہ بہت سی ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کیجیے۔ آئی ایم نتھنگ وداؤٹ یور سپورٹ، اینڈ تھینک یو سو مچ مجھے بہت زیادہ پیار دینے کے لیے، مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے، اور ایسے ہی میرے ساتھ رہیے ہمیشہ۔ فی امان اللہ۔